الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں کھانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کمانے کی جگہ ہے اور جنت کھانے کی جگہ ہے۔ دنیا مشقت کی جگہ ہے اور آخرت آرام کی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے کہ جن کے صدقے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ اور غزوہ خندق کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ سارے خندق کو کھود رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جملے کا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم اغفر الانصار والمہاجر۔ حضور خود فرما رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم اغفر الانصار والمہاجر۔ اے اللہ میرے انصار کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ میرے مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ اور ساتھ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیں عیش کی جگہ دنیا نہیں ہے، عیش کی جگہ آخرت ہے۔ عیش کی جگہ دنیا نہیں ہے، عیش کی جگہ آخرت ہے۔ جب آدمی کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے تو پھر شریعت پہ عمل کرنا بالکل مشکل نہیں ہوتا۔ شریعت پر عمل کرنا قطعاً مشکل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کالج کا ایک وہ لڑکا کہ جو محنت نہیں کرتا، لیکن وہ کبھی رات کو سردی میں 2 بجے جا کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہتا جی کل امتحان ہے، پورا سال تو میں نے کچھ نہیں کیا، یہ 10 دن تو پڑھ لوں، میں پاس ہوں گا تو مجھے ڈگری ملے گی، ڈگری ملے گی تو ملازمت ملے گی، ملازمت ملے گی میرا مستقبل اچھا ہوگا۔ اور رات کو 2 بجے تک جاگتا ہے نا، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ رات کو جاگنے سے کیا ملتا ہے، رات کو تہجد سے کیا ملتا ہے، اٹھ کر پڑھنے سے کیا ملتا ہے، ہمارے ذہن میں نہیں۔ مزدور آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ، یہ کارگل فیکٹری ہے، آگے فیکٹری ہے، مزدوروں کو دیکھ لیں تنخواہ کتنی ہے، 5000 6000 8000۔ سخت سردی کے موسم میں جاگتے ہیں، سخت سردی کے موسم۔ ملازمت کے لیے ان دیہاتوں سے لوگ شہروں میں جاتے ہیں اور سائیکلوں پر جاتے ہیں۔ دودھ دینے والے دودھی کو دیکھیں، دودھ والے کہاں صبح صبح نکلتا ہے، ایک ایک ڈیرے پر جاتا ہے، وہاں سے دودھ لیتا ہے، سائیکل چلا کے شہر جاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں یہ کام کروں گا تو میری دنیا بننی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ محنت کرنے سے ہماری آخرت بننی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک بار بھیجا ہے، دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا۔ آج مجھے ایک ساتھی یہیں پر تھے، ایسے مذاق میں کہہ رہا تھا، یہ طالب علم تھے مفتاح کا، مجھے کہتے استاد جی بڑی سپیڈ لگی ہے۔ میں کہا جب وقت تھوڑا ہو کام زیادہ ہو سپیڈ تو لگتی ہے نا۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، اور ایک بار زندگی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملی۔ اس میں جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں۔ پھر ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے کے لیے تشریف نہیں لائے، اللہ کے نبی پوری دنیا کے لیے تشریف لائے۔ ہم پوری دنیا میں تو جا نہیں سکیں گے، شاید اللہ لے بھی جائے، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، لیکن شاید دنیا میں نہ جا سکے، پوری دنیا سامنے تو رکھے نا۔ جب آپ پوری دنیا سامنے رکھ کر کام کریں گے، اللہ رب العزت نتائج بھی پوری دنیا والے عطا فرمائے گی۔ اور جتنا ہمارا جذبہ مضبوط ہوگا، جتنا دل میں وسعت ہوگی اور جتنا احوال پر نظر ہوگی، اللہ کی اسی کے مطابق مدد اور نصرت اترتی ہے۔ میں گزارش اس لیے کرتا ہوں، ہم دنیا میں کام کے لیے ہیں، دنیا میں کام کے لیے۔ کام مزاج بن جائے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سچی بات ہے، مطلب ہے نہ میں ابھی کیا ہوا سبق کیوں نہیں پڑھا رہے، مجھے نزلہ ہے، آپ سبق میں کیوں نہیں آئے، مجھے بخار ہے۔ اور مزدور کو دیکھے نزلہ ہے پھر بھی جا رہا ہے، بخار ہے پھر بھی آ رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، میں مدرسے میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نہیں بھی پڑھوں گا دوپہر کھانا پکا ہوا ہے، نہیں پڑھوں گا شام پکا ہوا ہے۔ میں مدرس ہوں، مجھے پتہ ہے پڑھایا پھر بھی تنخواہ ہے، نہیں پڑھائی تو پھر بھی تنخواہ ہے۔ مزدور سمجھتا ہے کہ میں نے کیا تو ملنا ہے، نہ کیا تو مجھے نہیں ملنا،
وہ لگتا ہے ہم سستی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات سمجھ لیں، اور یہ معاملہ دنیا میں چل جاتا ہے، آخرت میں یہ معاملہ نہیں چلتا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو کیا ہوگا وہی ملنا ہے، جو نہیں کیا ہوگا وہ نہیں ملنا، تو جو کریں گے وہی آگے جا کر وصول ہوگا۔ میں یہ بات گزارش اس لیے کرتا ہوں، آج گناہوں سے بچنا کیوں مشکل ہے؟ گناہوں سے بچنا کیوں مشکل ہے؟ ہماری زندگی آخرت پر ہے ہی نہیں، زندگی ہے ہی دنیا پر، بس یہ گانا ہے، اس کو جانا نہیں چاہیے، اس لڑکی پہ نگاہ پڑی ہے، اس کو پھنسانا ہی چاہیے، فلاں سے تعلق ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وہ دماغ میں اگلی بات ہے ہی نہیں۔ اور اگر بندے کا ذہن بن جائے کہ نہیں، یہاں نگاہ روکنے پہ اللہ جنت کی حور دیں گے، یہاں نگاہ کی حفاظت کرنے پہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اپنے کان بچانے پہ اللہ جنت کے نغمے دیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے پہ اللہ جنت کے میوے دیں گے، خدا کی قسم گناہ سے بچنا بہت آسان، گناہ سے بچنا بہت آسان، بہت۔ اللہ مشکل حکام بندے کو دیتے ہی نہیں ہے، اللہ وہی کام دیتے ہیں جو کرنا بندے کے بس میں ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آدمی زنا کرنے کے لیے عورت پر بیٹھ چکا ہو، اس وقت بھی حکم ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اس وقت بھی حکم ہے۔ اگر پیچھے ہٹنا بندے کے بس میں نہ ہوتا اللہ حکم ہی نہ دیتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ حکم ہی نہ دیتے۔ تو جب ایسی حالت میں بچنا بندے کے اختیار میں ہے، تو جب قرب ہی نہیں ہے بچنا کتنا اختیار میں ہوگا؟ اور جب اسباب طبیعت میں فطرت، غلاظت، گندگی، نجاستیں سب جہنمی دماغ بنتا ہے، پھر آدمی گناہوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ مجھے گناہ کا موقع ملے۔ اور جب اللہ دل میں آ جائے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے، آخرت بندے کے دل میں بیٹھ جائے، پھر بندہ گناہوں سے بچنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ وہ جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے بچا ہی دیتے۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت کریم ہے۔ آپ محنت کر کے دیکھیں، خدا کی قسم آدمی یوں نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی مغرب کی نماز کے بعد میں ابھی کسی کام کے لیے گھر گیا مغرب، تو فون آ رہا تھا، میں نے کہا چلو میں فون کروں۔ مغرب کی نماز ہوئی تو میں نے واپسی فون کیا، ہمارے ساتھی ہیں جوہر آباد کے، میری کتنی خوشی ہوئی۔ جوہر آباد میں ایک چک ہے 10 چک، وہاں مسجد میں نماز پڑھانے والا مماتی تھا، ان لوگوں کا مجھ سے رابطہ تھا، میں ایک جمعہ وہاں پڑھا کر بھی آیا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا میرا عقیدہ تو رائے ونڈ والا ہے، انہوں نے کہا تیرا رائے ونڈ والا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا چلو استاد سی مولانا کے پاس چلتے ہیں، کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، انہوں نے کہا کہاں چلے، کہتے ہیں رائے ونڈ چلے۔ اب رائے ونڈ کا مزاج کتنا سب آدمی سمجھتے ہیں بڑا نرم ہے، مجھے اس نے کہا جی ہم 26 آدمی اس مماتی امام کو لے کے مولانا جمیل صاحب کے رائے ونڈ گئے، پر مولانا نے وہ اس کی دھلائی کی، وہ دھلائی کی وہاں رائے ونڈ میں کہ ہم نے وہیں سے طے کیا کہ مسجد سے فارغ ہے، انہوں نے کہا ہم یہاں موٹر وے سے اتر آئے ہیں، جا رہے ہیں، اور صبح جمعے کے لیے بندہ بھیج دیں، مماتی امام فارغ ہو گئے۔ کبھی رائے ونڈ سے بھی ایسی فضائیں بنتی ہیں، بتاؤ۔ ابھی شیخ رمضی دامت برکاتہ بیان فرما رہے تھے، مدرسۃ الحسنین مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد الحدیث ہیں اور تیونس کے رہنے والے عرب ہیں، اور مجھے فرماتے ہیں ہم یہاں سے گزرے تو ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ کو ملے بغیر جائیں۔ اب بتاؤ، میں صرف کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مزاج ہی نہیں ہے، مزاج کیسے بدلتے ہیں؟ آپ محنت تو کریں، آپ اللہ سے رونا، اللہ سے مانگنا تو شروع کریں، اللہ سے مانگنا شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے اسباب عطا فرماتے ہیں، کیسے دنیا میں اللہ کام لیتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں، خدا کی قسم اللہ گناہوں کو بچنے کے اسباب دے گا۔ یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اللہ نے اپنے ذمہ لیا، بندہ محنت تو کرے نا، آپ دین کے کام کی کوشش کریں، اللہ اسباب ضرور دے گا۔ اللہ کریم ہے، اللہ بندے کو محروم نہیں کرتے، بس کبھی ہماری محنت میں کمی ہے، کبھی تصور میں کمی ہے، کبھی اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے۔ بڑی یہ دیکھ اتنے دور سے مہمان آئے ہیں، اتنے روسی زبان ان کو آتی ہے، اردو ان کو آتی ہے، عربی ان کو آتی ہے، انگلش ان کو آتی ہے، جماعت سے تعلق ان کا ہے، کتنا لمبا سفر کرتے ہیں، کیوں؟ صرف دین کا درد لے کر۔ ہم تو وہاں نہیں جاتے، اللہ کہاں سے کھینچ کھینچ کے بندے لا رہے ہیں، تو بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ میں خیر صرف گزارش کر رہا تھا، اللہ ہمیں اور سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بندے کو مشقت میں پیدا کیا۔ کس میں پیدا کیا؟ مشقت میں پیدا کیا، مشقت میں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں، مدرسہ اسباب نہیں ہے، مزدوری کرتا ہوں تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ میں نے کبھی کیوں نہیں چلتا؟ آپ تھوڑے اخراجات کنٹرول کریں، دنیا کمانے کی جگہ کھانے کی جگہ تھوڑی ہے۔ حرام کے سالن کو چھوڑیں، آپ حلال کی چٹنی کھائیں، حرام کے مرغے کو چھوڑیں، حلال کی دال کھائیں، چھوڑیں، نہیں ہو سکتا روزہ رکھیں، بس طے کریں میں نے گناہ نہیں کرنا، طے کریں گناہ نہیں کرنا۔
کوئی 2-4 دن سال لگیں گے، اللہ رب العزت وسعت کے ساتھ دروازے کھول دے، اللہ وسعت کے دروازے کھول دے کہ بندہ ہمت تو کرے نا، بندہ ہمت کرے۔ اللہ اتنے اسباب عطا فرماتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمارے دیکھیں بھائی یوسف ہیں، کہاں امریکہ ہوتے تھے، داڑھی رکھ کر یہاں بیٹھے ہوئے، کیوں؟ کہتے ہیں وہاں گناہ کے اسباب بہت ہیں، ہم نے یہ سوچا کہ امریکہ چھوڑ دیں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ جب نوازے، کتنا ہی ساتھ دکان بنا رہے، کہتے مجھے اتنی خوشی ہے کہ میری دکان مدرسے کے ساتھ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قاری صاحب سے قرآن پڑھیں گے، اپنی مزدوری کریں گے۔ دیکھو امریکہ چھوڑ دیا گناہوں کی وجہ سے۔ ہم یہاں رہ کر شیطان باز نہیں آتے، اور جب اللہ بچاتا ہے اللہ وہاں سے بچا کے لاتا ہے۔ آدمی طے تو کرے نا، آدمی نیت تو کرے میں نے گناہوں سے بچنا ہے۔ میں بار بچنے کہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے کس میں پیدا کی ہے؟ خدا نے مشقت میں پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا۔ ہم چاہتے ہیں کام کریں دکھ ہو ہی نہ، کام کریں تکلیف ہی نہ ہو، کام کریں پیسہ ہی پیسہ ہو، کام کریں سارے مال ہی مال ہو، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے نہ بھائی نہ، خدا نے مشقت میں پیدا کی ہے۔ کبھی راحتیں ملیں اس پہ بندے کو غور کرنا چاہیے، مشقت ملے تو یہ تو مزاج دنیا ہے، اس میں کیا تعجب کرنے کی بات۔ ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ میں اسباب عطا فرمائے، اللہ کام کے لیے اسباب خیر سارے عطا فرما دے، لیکن مشقت میں آدمی کو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مزدور ہو اور فیکٹری میں کام کر 8 گھنٹے مزدوری کرے، اینٹیں اٹھائے دوپہر کو گرمی میں، تو بتائیں اس کو پسینہ آنا چاہیے کہ نہیں جی؟ اور کوئی مزدور کہ جی میں 8 گھنٹے مزدوری کی تھی، استاد جی اللہ کا شکر ہے پسینے نہیں ہوتا، مولانا کہیں کہ نہیں پتر تو اس طرح کر کسی حکیم نے چیک کرا۔ یہ خوبی ہے یا عیب ہے؟ بتائیں نا، خوبی ہے یا عیب ہے؟ اے محمود اندر آؤ، دیکھیں جو باہر بیٹھے نا، میں باہر بیٹھے کو دیکھتا ہوں کون مجھے دیکھ رہا ہے، کون کہاں دیکھ رہا ہے، کوئی کون کیا کر رہا ہے۔ صحیح سمجھتے میں تو باہر بیٹھا، میں نے کہا کوئی ویندا پیا بہ جائے، سمجھتے مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں کبھی بیانات میں کہنا کہ 10,000 کا مجمع ہوتا ہے، میں سے ایک ہی میں نے نگاہ رکھی ہوتی ہے، بابا آپ توجہ کرو بات سمجھو۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، کچھ دیر پہلے ہم ایک جگہ جلسے میں تھے تو ایک مولانا صاحب تھے، ماشاءاللہ ویسے بھی لہیم اور جسیم تھے، اچھے موٹے تازے، اور مجھ جیسے 3 ہو تو ایک بنتے، اللہ نے قد کاٹ بڑھا دیا، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے 10 سال گزرتے ہیں میں بیمار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر آپ کسی کی بیعت ہو تاکہ تمہارا کچھ بخار چڑھے، سمجھے۔ اور مدرسہ کیا کہتے ہیں جی بچیوں کا، میں نے کہا بچیوں کا مدرسہ ہے، 10 سال آپ کو بخار نہیں ہوتا کہ کسی گناہوں میں تمہیں ملوث نہیں ہے آپ کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، کوئی تھوڑی بہت بیماری آنی چاہیے تو پھر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آدمی کے اوپر بیماری ہی نہ آئے، آدمی گناہ جری ہو کر کرتا ہے، تھوڑی سی بیماری آئے تو پھر سارے گناہ پچھلے اس کو یاد آ جاتے، اور ایک گناہ یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگ۔ یہاں میرے خیال ہے غالباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ شاید 4 سال ہو گئے، صبح فجر کی نماز سے پہلے پولیس آ گئی گرفتاری کے لیے، صبح آ گئی، اور بھائی شعیب تھے وہ یہاں سے نکلے، معاویہ تھا وہ یہاں سے سیر کے لیے جاتے تھے، باہر دیکھا تو پولیس آ گئی، بھائی شعیب تھے وہ تو خیر کھسک گئے، بھائی خباب کو تیرے مجھے ظاہر جب مجھے کہتے مولوی صاحب تو نہیں کہتے، میں خباب کا مولوی صاحب، میں سمجھا کوئی مسئلہ ہے، ورنہ تو مجھے بھائی جان کہنا تھا، یہ مولوی صاحب نے کہنا کہ اچانک مسئلہ ہے، میں سمجھ گیا تھا پولیس ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، باہر نکلے اور یہاں سے انہیں چھلانگ ادھر سے لگائی، ادھر سے پولیس والے آگے کہا تو میں نے سمجھا بھی یہ پکڑا گیا، ایک کھانسا تو میں نے سمجھا تو پکڑا گیا، میں نے ادھر کی دیوار کراس کی، پولیس والے ادھر سے آئے، یہ جو پہلا ایکڑ ہے جہاں سبزی ہے جہاں باغ تھا، تو قبرستان سے آئے، میں نے سیدھا دیکھا تو پولیس کا میرا آمنا سامنا ہو، وہیں سے واپس ہو گئے، ایک باغ کا یہ پودا اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اب بتائیں جب انہوں نے دیکھا ہے پیچھے ہٹا ہے تو ان کو یقین ہے نا ادھر ہی ہے، کوئی شک کی بات تو نہیں ہے، ادھر بھی تھے، تو میں نے ساتھ ہی باغ کا بوڑھا اس کے ساتھ چمڑ گیا، کپڑے میرے سفید تھے، 3 پولیس والوں نے بوٹا گھیر لیا۔ اب جتنے گناہ میں نے کیے تھے ایک ایک یاد کرتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا، اللہ وہ بھی معاف کر دے، وہ بھی معاف کر دے، وہ بھی معاف کر دے، آج بچا اگو نہیں کرا۔ میں اپنی حالت بتا رہا ہوں نا، آپ تو بڑے ہیں شاید آپ کو ایسی نوبت نہ ہو، میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں، ایک تکلیف ہے تو ایک ایک گناہ یاد کر کے معافی مانگی، اللہ وہ بھی معاف کر، اللہ یہ بھی معاف کر، اللہ یہ بھی معاف کر، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اور جب آدمی اللہ سے کسی نیکی کا واسطہ دے یا گناہ سے معافی مانگے تو اللہ پاک پھر آسانیاں پیدا فرماتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. آدمی جب گناہوں سے بچتا ہے اللہ پھر گناہوں سے بچنے کے راستے دیتے ہیں اور رزق اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے بندے کو توقع بھی نہیں ہوتی. قصور میں، ضلع قصور میں سور بھی بہت ہے، غیر مقلد بھی بہت ہے. قصور میں دونوں چیز بہت ہے، سور بھی اور غیر مقلد بھی. حضرت اکاڑی فرماتے تھے تو قصور میں کام کرنے کے لیے میں نے ایک ایک دن میں 7 بیان کیے. کتنے بیان؟ ایک ایک دن میں 7 بیان، اور 1500 روپے پر فی بیان 150-200 بنتا ہے. یہ میری قیمت ہوتی تھی، ایک بیان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 بیانوں کو مول صاحب کچھ پیسے دے دیو، 1500 روپے بھی خوش ہو جائے، بڑے پیسے ملے. لیکن میں نے چھوڑا نہیں، جب گیا پھر جب بلایا پھر گیا. ایک مرتبہ ہم لاہور سے قصور جا رہے تھے، ایک ساتھی گاڑی چلا رہے تھے، ایک گاڑی میں پیچھے بیٹھے تھے. جو گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے گاڑی خریدی تھی اس سے جو پیچھے بیٹھے تھے، جو پیچھے بیٹھے وہ بھی قصور کے تھے. تو جو گاڑی چلا رہے مجھے کہتے مولانا دعا فرمائیں، ان کا 1 لاکھ روپیہ باقی ہے، میں نے دینا ہے. تو میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا آپ نے لینے سے میں ہی نہ لے لوں. انہوں نے کہا چلے آپ لے لیں. اب دیکھو کہاں 7 بیان پر 1500 روپیہ اور کہاں بغیر بیان کے 1 لاکھ. ملا کہ نہیں ملا؟ تو اگر میں ہر بیان پہ شرط رکھتا 5000 دو گے تو آئیں گے، 2000 دو گے تو آئیں گے، یہ لاکھ جو تھا بن مانگے خدا نے دیا نا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. خدا ایسے راستے نکلنے کے بتاتا ہے کہ میں اپنی مثال اس لیے پیش کرتا ہوں آپ کے لیے استفادہ آسان ہو. دنیا میں مشائخ 2 قسم کے ہیں. بعض وہ ہیں کہ جن کی خواہش ہوتی ہے جب ہم مریں تو ہمارے حالات چھپے، بعض وہ جن کی خواہش ہوتی ہے ہماری زندگی میں حالات چھپے، اور دونوں ٹھیک ہے. جن کی خواہش ہوتی ہے بعد میں، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میرے نیکی کسی کو پتہ نہ چلے. اور جو زندگی میں چھپاتے ہیں کیوں؟ تاکہ زندگی میں لوگ حالات پڑھیں اور رابطہ کریں اور ان کے لیے استفادہ آسان ہو جائے. حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں چھپے ہیں یا بعد میں؟ چھپے نہیں ہیں، خود لکھے ہیں. آپ بھی خود لکھے ہیں. یا مفتی رشید احمد صاحب نے جو انوار الرشید کتاب ہے وہ زندگی میں خود لکھوائی ہے اپنے حالات. کیوں؟ تاکہ زندگی میں لوگ رابطہ کریں اور پھر ان کو احساس ہو. تو خیر وہ جو مولانا صاحب تھے، میں نے 10 سال گزرتے ہیں الحمدللہ بخار نہیں ہوتا. میں نے کہا اب استغفر اللہ، کسی خانقاہ سے رابطہ کریں، اپنے آپ کو چیک اپ کریں. یہ کیا 10 سال گزر کے بخار نہیں ہوتا؟ ہم یہ نہیں کہتا بخار ضرور چڑھے، لیکن اتنا تو ہلکا ہلکا کبھی کبھی آنا چاہیے کہ آدمی کو اللہ تو یاد آئے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اللہ نے تکلیف میں پیدا کیا ہے. دنیا میں مشقت نہ ہو اس پہ تعجب کرنا چاہیے، اور مشقت ہو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ مزاج دنیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف ان پہ آتی ہیں جو انبیاء ہیں، پھر ان پر آتی ہیں جو انبیاء کے قریب ہیں. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے حسرت ہوتی تھی کہ جب مروں تو مرتے وقت تکلیف نہ ہو. ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ من سکرات الموت، اللہ موت کے سکرات سے بچائے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حسرت ہوتی تھی کہ اور تمنا تھی کہ بوقت موت مجھے تکلیف نہ ہو. کہتا ہے جو بوقت موت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے تکلیف دیکھی ہے تو میں نے اس تمنا کو چھوڑ دیا. اب نبی پاک کی جو وقت موت تکلیف علیہ باللہ یہ رحمت ہے، راحت ہے، عافیت ہے. حضور کی تکلیف اللہ کی ناراضگی تھوڑی ہے. کیا مطلب؟ حضور کتنے دن پہلے بخار ہو گیا، اتنا شدید بخار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ہاتھ دائیں پر ہے ایک بائیں پر ہے، سہارے سے چلے. اور جب سہارے سے بھی نہیں چل سکے تو پھر حضور اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور وہ کتنا بے کسی کا عالم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھا کے دیکھتے کہ میری زندگی کا مجھے سمجھا جو میں نے جماعت تیار کی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی. اور جب حضور کی تیار کردہ جماعت نے نماز پڑھی تو نبی پاک کا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہوگا کہ جو فوج میں نے تیار کی ہے میری آنکھوں میں خدا مجھے اس کا رزلٹ دکھا رہا ہے. اچھا چلیں اسے ایک بات سمجھیں. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں سے صلاۃ و سلام پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا. حضور پاک کے روزے پر پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور یا دور سے پڑھیں تو ملائکہ پہنچاتے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے، صلاۃ و سلام یہ تحفہ ہے، اور جب بڑے کی خدمت میں تحفہ دور سے بھیجیں تو پھر بھیجتے ہیں پیش نہیں کرتے، پھر بھیجتے ہیں
امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، افریقہ، سعودیہ، باہر سے آپ کا رشتہ دار رہتا ہو اور اپنے ابو کے لیے کمبل بھیجے تو وہاں سے کمبل پھینکتا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ بھیجتا ہے نا، اور جب وہ خود آئے تو پھر گھڑی پیش کرتا ہے، ابو یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بڑے ہیں، اس لیے جب یہاں سے ہوں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ حضور وہاں پر ہیں، ہم یہاں پر ہیں، ہمارا تحفہ حضور کی خدمت میں آپ پہنچا دیں۔ اللہ ملائکہ کو فرما دیتے ہیں، ملائکہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جائیں تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور ہمارا تحفہ قبول فرما لیں۔ اب بتاؤ یہ بات عقل کو لگتی ہے یا نہیں؟ بالکل عقل کے عین مطابق ہے، یہ کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا یوں پیش ہوتا ہے؟ اچھا پیش ہوتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے اس پر ایک سوال ہے، میں نے کہا وہ کیا؟ حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر تھے، حضرت عثمان مکہ مکرمہ گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے، اور روایات میں ہے کہ پہلے حضور نے عمر سے فرمایا تھا عمر تم جاؤ مذاکرات کے لیے، کس کو بھیجا؟ حضرت عمر نے جواب بڑا پیارا دیا تھا، میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، انہوں نے کہا حضور میں مذاکرات کا بندہ نہیں، اس کے لیے عثمان کو بھیجو، میں مذاکراتی ٹیم کا بندہ نہیں ہوں، ہمارا مزاج اور ہے، حضرت عثمان کو بھیجو، میں وہ نہ منے ساڑھے کام ہی دوجا شروع ہو جانا۔ مذاکرات کے لیے بڑے ٹھنڈے مزاج کا بندہ چاہیے، اور مذاکرات حضرت عمر نے کتنا جانبدارانہ مشورہ دیا۔ دوسری بات ہے مذاکرات کے لیے ایسا بندہ بھیجو کہ جو مکے والوں کے قابل قبول ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وجاہت اتنی ہے کہ ان کو مکے والوں کے قابل قبول ہے، اور جی میں مکے چکے ہیں ان میں مذاکرات کریں گے، میری کسی گل سننی ہے؟ حضرت عمر تو جب گئے تو کیسے گئے تھے؟ دن کو گئے کہ عورتیں یتیم، عورتیں بیوہ کرانی ہیں تو بات کرو، بچے یتیم کرانے ہیں بات کرو، میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، راستہ روکنا تو میرا روک لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عجیب اللہ پاک نے مزاج عطا فرمایا، عجیب مزاج عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ میں کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اللہ رب العزت کی ایک صفت جلال ہے اور ایک صفت جمال ہے، اور تخلق باخلاق اللہ صفت ہے، اللہ کی صفات کو حاصل کرو۔ حضور کی جو بھی صفات، صفت علم ہے، صفت رحمت ہے، صفت جو بھی اللہ کی صفتیں ہیں، یہ بواسطہ نبی امت کو ملتی ہیں، اور سب سے پہلے جن کو ملتی ہیں وہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ کا وصف جلال بھی ہے اور وصف جمال بھی ہے۔ فجر مغرب عشاء میں قرات آہستہ ہوتی ہے، اور زور اثر میں قرات، فجر مغرب عشاء میں قرات اونچی آواز سے، اور زور اثر میں کیوں؟ اس لیے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو خدا کے وصف جمال کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وصف جلال کا ظہور ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر وصف جمال کا ظہور ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر وصف جلال کا ظہور ہوتا ہے، اور جب بڑے جلال میں ہوں تو پھر چھوٹے نہیں بولتے، اوئے استاد جی غصے چلے کہتے ہیں نا، استاد جی غصے چلے، اور چپ ابا جی بڑے غصے چلے، اور نہ بولنا۔ اور جب جلال میں ہو تو پھر لڑکے استاذوں کو لطیفے سناتے ہیں، جمال میں تو لطیفے چلتے ہیں، جب باپ جمال میں تو بیٹے پھر کندھے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور باپ غصے میں ہو تو بیٹے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مزاج ہے نا، فطرت ہے۔ تو جو کہ مغرب کے بعد وصف جمال کا ظہور ہوتا ہے، جو ہی سورج غروب ہوا الحمدللہ رب العالمین، اور جو ہی وصف جلال آیا الحمدللہ رب الرحمن، اب بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ تو دن کو وصف جلال کا ظہور ہے اور رات کو وصف جمال، اور یہ دونوں بواسطہ حضور امت کو ملے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصف جمال کا مظہر، وصف جلال کا مظہر ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وصف جمال کا مظہر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کو نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن آہستہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ تو میں پڑھ رہا ہوں کہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ حضرت عمر سے پوچھا اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ میں پڑھنے یہ کیوں سوتے ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ میں چاہتا ہوں جب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی پڑھے نا۔ اب دیکھو کسی کا مزاج غلط ہو سکتا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر پہ جمال کا ہے، اور حضرت عمر پہ یہ جمالی ہے اور وہ جلالی ہے، اور نبی کے وساطت سے دونوں اوصاف امت کو ملے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے نا۔ خیر میں صرف بات یہ سمجھا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وصف کون سا تھا؟ صدیق پر۔ میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، میں ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا، میں بیانات میں ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ ابھی مولانا حسن صاحب فرما رہے تھے نا رات میں نسبت انبیاء کا تھوڑا سا مسئلہ چھڑا، تھوڑا میں نے صرف رات لفظ محمد پہ گھنٹہ تک،
وہ چونکہ شہر کا جلسہ تھا تو مجھے خود بعد میں بعض علماء کے شہر سے فون بھی ہے، انہوں نے کہا ہمارے اتنے اشکالات تھے اور رات حل ہوا۔ میں الحمدللہ تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ مولانا حسن صاحب مجھے فرما رہے تھے، جیسے ان کی عادت ہے پیار سے فرمایا، جو آپ بیان فرما رہے تھے لگتا ہے کتابوں کو بغیر ہی یہ علم آ رہا ہے، کہتے مجھے لگتا ہے کتابوں کے بغیر ہی علم آ رہا ہوتا ہے، کتابوں کے بغیر ہی۔ میں نے کہا سر جی ہمیں بھی شکوہ رہتا ہے کتابوں کا موقع نہیں ملتا، کہتے بس آپ عزیز لگے رہے یہی ٹھیک ہے۔ اور میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں، جو دلائل میں بیان کرتا ہوں وہ جب میں ساتھیوں سے کہتا ہوں وہ دلائل کتب میں لکھے ہوتے ہیں۔ میں کل مولانا شبیر صاحب ایک مقالہ وہ القواعد فی العقائد کا تیار کر رہے تھے، تو میں نے کہا میں نے فلاں سوال کا جواب فلاں کا جواب دیا، تو جب لے کر آئے تو بالکل انہی لفظوں میں وہ جواب تفسیروں میں تھے، انہی لفظوں میں، لفظوں کا بھی ہیر پھیر نہیں۔ میں نے کہا میں نے جوابات بغیر تفاسیر کے مطالعے کے درسگاہ میں لکھائے ہیں، تم اس کو تلاش کرو کس کس تفسیر میں، اور یہ تمہیں ملیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں شہرت ہے، حضرت علی شجاع ہے، ایسی ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت کی شہرت نہیں ہے۔ میرا آج بھی ذوق ہے، صحابہ میں سب سے دلیر شخص کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، سب سے دلیر شخص کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ میں جملہ کہتا تھا، اس پہ دلائل بھی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے حیات الصحابہ پڑھی حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے اس پہ باب قائم کیا اشجع الناس بعد رسول اللہ ابو بکر۔ اور حضرت علی سے پوچھا سب سے دلیر تم میں کون سا؟ کہتا ہے ابوبکر صدیق۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب حضور دنیا سے چلے گئے تو سب صحابہ ہمت ہار گئے تھے، صدیق اکیلا کھڑا تھا۔ اور یہی دلیل میں دیا کرتا تھا حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت پہ۔ یعنی میں اس کی اتنی مثالیں پیش کر سکتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ۔ اس کی بنیادی وجہ میں نے کہا کہ ہم اکابر کو کراس نہیں کرتے، بس بزرگوں کے ساتھ رہو، رات میں نے بیان میں بھی جملہ کہا تھا، میں آپ کو بھی کہتا ہوں اور اس لیے کہتا ہوں یہ باتیں آپ آگے نقل کریں۔ پچھلے دنوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میزبان تھی، توہین رسالت کا مسئلہ تھا، ساجد نقوی اس کو بھی بات جلسوں پر بلایا، پورے ملک میں سپاہی صحابہ نے طوفان کھڑا کیا کہ دیکھو جی کافر ہے اسٹیج پر آ گیا، کافر ہے اسٹیج پر آ گیا، کافر ہے اس کو لے کر آگے۔ مجھے میرے بارے میں سے شروع کر دی، بڑا مناظر بنا پھرتا ہے، بڑا حیات النبی کا علم بردار ہے، اور گستاخ رسول ساجد نقوی کے ساتھ سٹیج پر تھا۔ یہاں سرگودے میں جلسے پر بھی ایسے باتیں ہوئی۔ میں نے پھر رات بیان میں کہا، میں نے کہا مجھے شخص نے کہا کہ جی مال روڈ پہ ناموس رسالت ریلی تھی، اس میں ساجد نقوی بھی تھا، آپ بھی تھے۔ میں نے کہا اشکال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اہل اسلام کے سٹیج پہ اہل کفر کیوں ہے؟ میں نے کہا پھر میں بھی پوچھ سکتا ہوں اہل سنت کے سٹیج پہ اہل بدعت کیوں ہے؟ نہیں سمجھے؟ بریلوی بدعتی ہے کہ نہیں؟ اہل حدیث بولیے نا، مماتی، مودودی، میں نے کہا کیوں ہے؟ خارجی کیوں ہے؟ اگر اہل سنت کے سٹیج پہ اہل بدعت آ سکتا ہے ضرورت کے تحت، تو اہل اسلام کے سٹیج پہ اہل کفر بھی آ سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ یعنی کہ آپ کیوں بلاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا ان سے پوچھو کیوں بلاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا وہ بھی مجبور ہے، تم بھی مجبور ہو، دلیل دونوں کی ایک ہے، تو یہ کہ آپ ان کے خلاف ہے اور خود ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ذرا مجبوری فرق سمجھنا، آپ کی مجبوری صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، آپ کی مجبوری اور عالمی مجلس کی مجبوری رسول اللہ، بولیے نا رسول۔ صحابہ چھوٹے ہیں، حضور بڑے ہیں، جب چھوٹے کا دفاع ہو تو چھوٹوں کو برداشت کرتے ہیں، بڑے کا دفاع ہو تو بڑوں کو برداشت کرتے ہیں۔ صحابہ کے دفاع کے لیے مماتی کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہم خاموش ہو گئے، ان کو حضور کے دفاع کے لیے شیعوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہم خاموش ہو گئے۔ کوئی اعتراض کی بات ہے اس میں؟ بولیے نا، کوئی کچھ مسئلہ نہیں۔ اور بعض باتیں ہم کم فہمی میں سمجھتے نہیں ہیں۔ زرداری صدر شیعہ ہے یا سنی ہے؟ توجہ رکھنا، کون ہے؟ ایران، لبنان، حزب اللہ، بڑی بڑی جماعتیں، اور تاریخ فقہ جعفریہ۔ آپ کے پاکستان کے بیوروکریٹ کا اعلیٰ طبقہ یہ کون ہے؟ اچھا، اور ناموس رسالت کی قانون کی ترمیم ہو رہی ہے، اس ترمیم کو واپس کرا کے اصل قانون کو بحال کرانا ہے، تو بحال زرداری نے کرنا ہے کسی اور نے، اور وہ ہے کون؟ تو شیعوں کو ساتھ رکھو گے تو بحال آسانی سے ہوگا نا، اور ان کو الگ کر دو گے، گستاخ رسول ہیں، ان کو شریک نہیں کرنا۔ نقوی زرداری کو سمجھائے گا اس کو شک کو پاس نہ کرنا، چونکہ ہمیں گستاخ کہہ رہے ہیں، کل سزائے موت کا پندہ ہمیں ملے گا۔ جب اس کو ساتھ رکھو گے تو پاس ہو جائے گا نا، نہیں سمجھے؟ میں نے کہا جب پاس ہو گیا اب ان کے خلاف تو مدارت میں چل جاؤ، یہ بھی گستاخ رسول ہے، قانون پاس کرا کے ان کے خلاف استعمال کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اکابر کی عقل کو داد دو، اکابر کی دانش کو داد دو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنوں میں نہ پڑا کرو۔ میں اس لیے کہتا ہوں بھائی جو ہمارے پاس تشریف لائیں وہ ہمارا دماغ لے کر آئیں، جن کا دماغ ہم سے نہیں ملتا وہ ہمیں معذور سمجھے، بہت ٹھکانے بنائیں، اس میں اصلاح بہت آسان ہوگی۔
میری بات سمجھتے ہو؟ جس سے آپ کا مزاج نہیں ملتا نا اس کو پیر نہ بناؤ، اس سے بیعت نہ کرو، اس سے کبھی اس کے سلسلے میں داخل نہ ہو، نفع نہیں ہوگا، مسلسل نقصان ہوگا۔ میں تو پیری مریدیں چھوڑیں، میں کہتا ہوں ایسے شخص کو اپنا استاد بھی نہ بلاؤ۔ استاد کا ذوق اور ہے، شاگرد کا ذوق اور ہے۔ غیبت کرو گے، گلے کرو گے، چغلیاں کرو گے، استاد کی مخالفت کرو گے، کیا علم حاصل ہوگا؟ بہتر ہے استاد ایسے بناؤ جس کا آپ کا مزاج ملتا ہے۔ حضرت ہمارے شیخ عارف باللہ تقدس مولانا شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، فرمایا کہ لوگ دوڑتے ہیں کسی بڑے پیر کی بیعت کرو، فرمایا بڑے پیر کی بیعت نہیں کرو، بیعت اس کی کرو جن سے آپ کا مزاج ملتا ہے، خواہ وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیمار ہیں، اور جب بندہ بیمار ہو تو صحت مند کا خون لیتا ہے صحت یاب ہونے کے لیے، تو جب مریض صحت مند کا خون لے تو کس کا خون لیتا ہے؟ کہ جو موٹا تازہ ہو یا اس کا بلڈ گروپ ملتا ہو۔ وزیر اعظم کا لیتے ہیں، صدر کا خون لیتے ہیں نہ، کہتے ہیں ریڈی والے کا خون لے لو بشرطے اس کا بلڈ گروپ ملتا ہو۔ اب آپ کے علاقے کے ناظم کا خون آپ سے نہ ملتا ہو اور علاقے کے مزدور کا ملتا ہو اور آپ اسپتال میں پڑے ہو تو خون مزدور کا لوگے یا ناظم کا؟ فرمایا جس کو تم نے شیخ بنانا ہے اس کے ساتھ تمہارے مزاج کا ملنا ضروری ہے، مزاج نہیں ملتا بیعت کبھی نہ کرنا۔ اسی نہیں کام تو ہے کرنا ہے تو بیعت نہیں کرنی، کام ہے کرنا ہے بیعت۔ میں نے کہا جو کام کرنا ہے اسی کام کا پیر بنا لو، پھر انشاءاللہ تمہیں الجھن نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات سمجھا رہا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ مکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، مشرکین مکہ نے گرفتار کیا اور مشہور کیا کر دیا نبی حضرت عثمان کو، تو حضور کو پتہ چلا، فرمایا بیعت کرو، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، ہمارا سفیر ہے، کیسے انہیں ایسے کر دیا، میں انتقام لوں گا۔ جب نبی کا خون گرتا ہے انتقام خدا لیتا ہے، اور جب صحابی کا خون گرتا ہے انتقام نبی لیتا ہے۔ کیوں؟ نبی نمائندہ خدا کا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، تو جس کا نمائندہ بدلہ اسی نے لینا ہوتا ہے نا۔ میں نے رات بیان میں ایک بات کی تھی، میں نے کہا بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں تم بہت جذباتی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے جملہ کہہ دیا تم فوراً جلوس نکالتے ہو، بہت گرم ہو جاتے ہو، حضور کو برا کہتے، حضور تو گرم نہیں ہوتے تھے، جس کو برا کہا وہ گرم نہیں ہوتے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا اس لیے برا نہیں مناتے تھے، اس لیے گرم نہیں ہوتے تھے، انہوں نے اعلان نبوت خود نہیں کیا تھا، جس نے اعلان نبوت کروایا تھا نا وہ گرم ہوتا تھا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ حضور نے اعلان خود کیا تھا، کس نے کروایا تھا؟ تو جب کافر بکتا تو جواب کون دیتے؟ اعلان جو کروایا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے جلسے پر آیا ہوں، میرے جلسے میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے میری بےزتی کرے تو میں چپ رہوں گا، میزبان بولیں گے نہ بھائی مولانا تشریف لائے ہمارے مہمان ہیں، ان کی توہین نہیں ہماری توہین ہے۔ تو جب نبی کے خلاف بولتے تو اللہ فرماتے ان کی توہین نہیں میری توہین ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ اگر اللہ نے جواب نہیں دیا تو پھر بتاؤ، اور اگر اللہ نے دیا تو پھر تو کوئی سوال ہی کوئی نہیں۔ اور جب ہم نے حضور کو نبی مانا ہے تو یوں مانا ہے فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقض فیہم بالسیوف، ہم حضور کو دشمن کے پاس نہیں جانے دیں گے، ہمیں تلوار چلانی پڑی، گردن دینی پڑی دے دیں گے، پیغمبر کا دفاع کریں گے۔ حضور کو مانا ہے تو دفاع نہیں کرنا ان کا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید تو نہیں ہوئے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ پھر نماز تو پڑھتے ہوں گے؟ میں نے کہا جی پڑھتے ہوں گے۔ پھر درود بھی پڑھتے ہوں گے؟ میں نے کہا جی پڑھتے ہوں گے۔ پھر حضور پہ پیش بھی ہوتا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا آپ تو کہتے پیش ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہاں پیش ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ تھے تو صلاۃ والسلام کے پیش ہونے کی ضرورت ہے؟ امت کے اعمال پیش ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اور جب دنیا سے چلے گئے اب امت کے اعمال پیش ہونے کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ دیکھیں میں یہ مدرسے میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں طالب علم پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کوئی ضرورت ہے کہ مجھے آ کر کوئی بتائے؟ لیکن اگر میں یہاں نہ ہوں، میں نے اقامہ بنا لی ہے، مستقل سعودیہ ٹھہروں گا، اب میں نے رابطہ رکھنا کہ نہیں بھائی بتاؤ کتنے طالب علم ہیں، کتنے پاس ہوئے، کتنے خطیب بنے، کتنے مناظر بنے، کیسی رپورٹ ہے، مانگ رہی ہے نا۔ جب خود یہاں ہو پھر کوئی ضرورت ہے؟ جب نبی اس دنیا میں تھے امت کے اعمال کا مشاہدہ آنکھوں سے ہو رہا تھا، عرض اعمال کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور جب نبی دنیا چھوڑ گئے ہیں اب خود نہیں دیکھ رہے، اب عرض اعمال کی ضرورت ہے۔ کیا یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا مشکل بات ہے؟ میں نے کہا بھی سمجھ آتی ہے لیکن عقل ہو تو پھر سمجھ آتی ہے نا، اور جب حضور کی گستاخی کی وجہ سے عقل ہی ختم ہو جائے تو پھر یہ باتیں سمجھ نہیں آیا کرتی۔ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے دنیا میں کیوں پیدا فرمایا؟
اللہ نے پیدا فرمایا مشقت میں گناہ نہ کرنے کی مشقت اٹھانی پڑے گی. لوگ کہتے ہیں استاد جی کوئی نہ دم کرو. کیوں؟ بس گناہ تے بڑا دل کرتا ہے. میں نے کہا کی دم کرا؟ دل ہی نہ کرے. یہ دم کرے پھر دل ہی نہیں کرے گا تو شادی کیوں کراؤ گے؟ دل ہی ختم ہو جائے تو شادی کرا سکتے ہیں؟ شادی تب کرائیں گے جب دل کرے. فرق کیا ہے کہ نہیں جی چاہتا ہے پلاؤ کھانے کو، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے. جی چاہتا ہے کولڈ ڈرنک کو، حرام نہیں حلال. اس میں کوئی شک کی بات نہ، یہ نہیں ہے. تو بات میں بار بار سمجھاتا ہوں اور میں بڑی بے تکلفی میں مسائل سمجھاتا ہوں تاکہ الجھن کا شکار نہ ہو. یہ دعا نہ کرو ہمارا دل نہ کرے نا، یہ تو ہونا ہی نہیں ہے. اگر دل نہ کرے اور گناہ نہ کریں تو پھر کمال کون سا ہے؟ اور جون کا مہینہ ہو اور روزہ رکھے اور پیاس نہ لگے، کمال کون سا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جون اور جولائی کا مہینہ ہے، 12-14 گھنٹے کا دن ہے، پیاس شدت سے لگ رہی ہے، غسل خانے میں گئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں، قطرات سامنے سے گزرتے ہیں، لب کے اندر نہیں جانے دیتے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اور پیاس ہی نہ لگے، معدہ بیمار ہو، یہ کون سا کمال ہے؟ گناہ کو دل کرے پھر گناہ نہ کرے، یہ کمال ہے. دل ہی نہ کرے اور پھر گناہ نہ کرے، یہ کون سا کمال ہے؟ اللہ نے جو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا، مومنین سے کہو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. یہ مومن کون ہے؟ صحابہ. پہلے مومن کون ہے؟ صحابہ سے کہو نگاہ کی حفاظت کریں. صحابہ سے کہو. اور بھائی دل نہیں کرتا تو حفاظت کا معنی کیا ہے؟ دل کرتا ہے تبھی گناہ سے حفاظت ہوگی نا. اس لیے جب گناہ نہیں کریں گے تو مشقت ہوگی. گناہ نہیں کریں گے مشقت ہوگی. جو ہمارے یہاں طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، میں ایک بات اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں، یہاں گناہوں کا ماحول نہیں ہے. جس کے مزاج میں غلاظت ہو وہ گناہ کے موقع تلاش کرتا ہے. مزاج میں غلاظت نہ ہو تو یہاں گناہ کے موقع نہیں ہے. مزاج میں غلاظت ہو تو ڈھونڈ ہی لیتا ہے نا، لیکن مزاج میں غلاظت نہ ہو پھر دیکھو اللہ نے کیسے بہترین جگہ بنائی ہے. بہترین، نہ گانے کی آواز آ رہی ہے، نہ لڑکی نظر آ رہی ہے، نہ فلم ہے، نہ کچھ بھی نہیں. اور بس سیر ادھر کرو نا سڑک پر جانے کی بجائے. اگر خود کے نہیں میں تو 4 پی 88 جانا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ سڑک دیکھ لوتے ہیں کوئی ڈائیو گندا پہ کنیاں لانگ گئی ہے، اس کا کیا گناہ؟ بات ساتھی اسے سڑک پہ کیوں کھلوتے ہیں؟ میں ڈائیو پہ نا وہ ڈائیو کی ہے نا ڈائیو. میں نے کہا ڈائیو نہیں دیکھ رہا، ڈین دیکھ رہا ہے. کیونکہ ہر ڈائیو میں ایک ڈین بیٹھی ہوتی ہے نا. یہ ڈائیو نہیں دیکھ رہے، ڈین دیکھ رہے. گل سمجھ آئی؟ ہمارے بعض ایسے آتے ہیں جو ڈائیو گنتے ہیں کتنی گزر گئی کتنی گزر گئی. میں کہ جنیاں گزر گئی تینوں ایک نہیں لبنی. یہ تو گنن کا فائدہ، جو تجھے ملنی ہے تو وہ تلاش کر. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں، گناہ سے بچنے پہ مشقت ہوتی ہے. یہ طے کر لو، فیصلہ کرو جتنی مشقت ہوگی گناہ نہیں کرنا انشاءاللہ. ہاں لاکھوں فوائد ہوں، باطل کے ساتھ نہیں چلنا. 1000 نقصان ہو جائے ہم نے باطل کو قبول نہیں کرنا. بس عقیدہ کھرا ہونا چاہیے، عقیدہ بالکل خالص ہو. عقیدے کی دنیا بھر میں نظریات کی جنگ ہے. کیا معلوم حضرت مہدی آج آ جائیں، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں. جب آئیں ہم ان کی فوج میں شامل ہوں. نفس پرست بندہ ان کی فوج میں شامل نہیں ہو سکتا. گناہوں کے تقاضے ہوں گے، مارے جائیں گے. اور جب طے کر لیں گے، حدیث میں آتا ہے دجال آئے گا، کہو مجھے خدا مانو، تو نہیں مانتے. رزق بند کر دے گا، بارشیں روک دے گا، کھانا نہیں ملے گا. اور جو کمزور ایمان والا ہوگا چھوڑ کے دجال کو مان لے گا. اور کہتے ہیں بعض کمزور ایمان والے چھوڑیں گے تو نہیں، لیکن جب بھوک کی شدت لگے گی تو مٹی اٹھا کر منہ میں ڈالیں گے، اللہ اسی مٹی کو شکر بنا دے گا. بس اللہ اس کو تبدیل فرما دے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا دجال پکڑ کے کہے گا مانو، اس نے کہا نہیں مانتا. دجال تلوار لے کے 2 ٹکڑے اس کے کرے گا، 2 ٹکڑوں میں قتل 2 ٹکڑے پھر جوڑے گا کو مانو. اس نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا تو دجال ہے، اب مجھے یقین ہو گیا. شیخ صاحب شیخ سرفراز رحمۃ اللہ، میں نے ان سے حدیث سنی، میں نے پڑھی نہیں، ان سے سنی. فرماتے پھر حدیث میں آتا ہے دجال دوبارہ اس بندے کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکے گا. وہ کہے گا تو نے قتل کیا پھر جوڑا ہے نا، اب مجھے یقین ہے تو دجال ہے، اب تو بالکل کلمہ نہیں پڑھوں گا. آدمی تھوڑی سی ہمت کرے، اللہ کتنے بڑے بڑے فتنوں سے بچا لیتے. میں اس لیے کہتا ہوں ہمارا ایک ماحول ہے، پوری کوشش کریں عقائد نظریات پہ، بدعتی، خارجی، غیر مقلد، یزیدی، مماتی،
ان تمام سے اپنے تعلق توڑ دیں، جتنا قریبی تعلق ان سے دوری پیدا کریں صرف اللہ کے نبی کی ذات کے لیے۔ حضور قیامت کو یہ میرے لیے تعلق توڑتا ہے، میرے لیے کیا اللہ کے نبی کتنے خوش ہوں گے، کتنے اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے لیے تعلق توڑیں۔ ہمارا پوری دنیا میں پہلا اور آخری سہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پہلا اور آخری سہارا حضور کی ذات ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شاعر ہے اور شراب پی رہا ہے، بڑا تھا شاعر اور شراب پی رہا ہے ہوٹل میں۔ دوسرے شاعروں سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ فیض کے بارے میں، بتاؤ اطال قاسمی کے بارے میں، بتاؤ غالب کے بارے میں، بتاؤ، تبصرے کر رہا تھا ہر ایک کے اوپر۔ ایک بات وقت نے کہہ دیا کہ وہ حضور کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں شراب میں لت پت تھا، اس کے جسم کانپ رہا تھا، شراب کی وجہ سے زبان لڑک رہی تھی، فوراً غصے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حضور آخری سہارا ہیں، بے ایمان ہم سے تو وہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ میں ہر کسی پہ تبصرہ کر سکتا ہوں، حضور پہ نہیں کر سکتا، وہ میرا سہارا ہے۔ شراب میں غرق بندہ بھی سوچتا ہے حضور ہمارا سہارا ہے۔ نبی پاک ہمارے سہارا ہیں، آخری بھی ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ تو بتاؤ اس سہارے کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، جس کو چھوڑنا پڑے ان کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ کی مدد دیکھو، اللہ کی نصرت دیکھو، قلبی اطمینان دیکھو، سکون دیکھو۔ اللہ کی قسم دنیا میں جینے کا مزہ آ جاتا ہے بندے، اور جو یوں نہیں جیتا پھر جینے کا مزہ نہیں آتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کے استحضار کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ بس تعلق نصیب ہو جائے، اللہ کی قسم بس میں بتا نہیں سکتا پھر مزے کتنے۔ میں نے کہا یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے شیخ فرماتے ہیں کوئی بندہ کہ نا شامی کباب کا کتنا، تو کراچی کے نا تو شامی کباب کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا تو شامی کباب ہے ہی نہیں، اسی تو میرے خیال منگے دی دکان دے پکوڑے دیا گلا کری ساڑھے تو منگے دی دکان دے پکوڑے نہیں نا، شامی کباب کو سمجھائیں گے تو سمجھ ہی نہیں آنا۔ پکوڑوں کی باتیں کرو، سموسوں کی باتیں کرو، بھائی سموسہ کتنا مزیدار ہے نہیں سمجھ آتا، جب کھائے تو پھر پتہ چلتا۔ اللہ سے تعلق بعد زندگی میں کتنا مزہ آتا ہے، مشکلات میں رہتے ہوئے بس یہ تعلق کے بعد ہی مزہ آتا ہے۔ آدمی اس کو زبان سے سمجھا نہیں سکتا، آدمی اس کو زبان سے سمجھا۔ میں نے بتایا تھا نا مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گر او خواہد عین غم شادی شود، گر او خواہد عین غم شادی شود، بندے پائے آزادی شود۔ اللہ اگر چاہے تو غم کو خوشی بنا دے، اللہ چاہے تو پیر کی بیڑی کو آزادی بنا دے۔ بندے سمجھتے ہیں غم زدہ بڑا پریشان ہے، لیکن اس غم میں وہ کتنے مزے لیتا ہے کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی، جان چھوٹی ہے، اللہ پاک آئندہ بھی جینوں سے محفوظ رکھے، اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام لے۔ کہ پولیس والے پکڑتے نا یہاں میں رات کو 2 بجے لے جاتے، تھانے رات میں سو جاتا، اور تو ستے ہیں تو میں کہا کی کریے کوئی آتے ہے کیا کی کریے، اٹھ بھائی، میں کہا بھائی اٹھ گیا کی لانا، بس سمو جو دن پورے ہیں کرو۔ میں جاتی جیل میں پورا شیڈول بنا لیتا، جاتی پہلے دن سے۔ ایک دفعہ میں یہاں ایسے ضمانت کینسل ہوئی تو پکڑا گیا، مجھے یقین تھا کہ 2 دن کے بعد آئے، چونکہ ضمانت کینسل تھی نا، ضمانت ہونی تھی، مجھے یقین تھا۔ میں نے جاتی جا کے دوپہر گیا سو گیا، زور کی نماز پڑھی پھر سو گیا، عصر پڑھی تھوڑا سا پھر سو گیا، شاہ پڑھی پھر سو گیا۔ سپاہی آتا ہے تینوں مولوی صاحب کی ہے، تینوں ہویا کی ہے؟ میں کہا مینوں کچھ بھی نہیں ہویا، میں کہا 2 دن ہے رج کے سمجھنا۔ یقین میں آپ کو یہ سمجھا نہیں سکتا بات، آپ کو پتہ نہیں ایسے گپ لگا رہے، ان کو تعجب ہوتا کہ یار اس کو بیڑیاں ڈالی ہیں، بند کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھی 2 دن ملے ہیں بس اس کو سکون سے سو اور اپنی نیند پوری کرو۔ میں یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے نا، بس پھر کچھ نہ پوچھے کیا راحت ملتی، خدا کی قسم جینے کا مزہ آتا ہے، جینے کا مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ آدمی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ پھر آدمی شاہوں کو نہیں دیکھتا، پھر بڑوں کو نہیں دیکھتا، پھر محلات کو نہیں دیکھتا، اپنی جھونپڑی پہ خوش رہتا ہے۔ وہ تھوکتے نہیں ہیں تختے سکندری پر، جن کا بستر لگا ہوا ہے مولا تیری گلی میں۔ وہ تھوکتے نہیں ہیں تختے سکندری پر، جن کا بستر لگا ہوا ہے مولا تیری گلی میں۔ ہمیں یہاں کتنا لطف آتا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے ساتھ ہم باہر جاتے ہیں، مجھے کہتے کتنے کہ میں دبئی کتنے دنوں سے 4 دنوں سے، میں نے کہا تو لاہور بنایا ہے، میں کہا ہم نے تھوڑا بنایا ہے، اللہ جب بنانے پر آئے تو اللہ کیسا قادر ہے، ٹکٹ کوئی دیتا ہے، اٹھانے والا کوئی ہے، کھاؤ پیو اور واپس آؤ۔ اب وہاں کہتے کیا کون سی دنیا کی ظاہری نعمتیں جو وہاں پر نہیں ہیں۔ اور میں ساتھی سے کہتا ہوں یقین فرمائے دبئی، شارجہ، فجیرہ، بڑے بڑے وہاں محلات سے جب واپس آتے ہیں نا، جو راحت یہاں پہ آتی ہے نا ہمیں کہیں نہیں آتی، اتنا لطف آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے۔ میں رات 3 بجے واپس پہنچا،
طلبا تو سوئے ہوئے تھے، طلبا سوئے تھے، ڈرائیور چھاڑ ماری، بوا کھولیا، اب مولانا رضوان ساتھ میں یہاں بیٹھ گئے۔ مولانا صاحب کہتے کیوں؟ میں نے کہا رات 3 بج گئے، میں نے ایک بیان 2 گھنٹے کیا، ایک بیان 1 گھنٹے کیا، میں تھکا ہوں، لیکن یہاں جو مجھے لطف آ رہا ہے میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا۔ جہاں ہر وقت مسلک، نظریہ، عقیدہ، قرآن کی بات ہوتی ہے نا، وہاں رحمت کا نزول کیسے ہوتا ہے، بس اس کو محسوس کرنے کے لیے تھوڑا سا دل چاہیے۔ آدمی جتنی بھی اچھی خوراک ہو اور صفراوی مریض ہو تو بتاؤ اس کو زبان میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے؟ سواری پر مٹھاس تب آ گئی اپنا اس کا بخار تو ٹھیک ہو نا، تو دعا کرے اللہ ہمارا بخار ٹھیک فرماتا۔ تو اسی کہنا پہلے آدھا سی بخار چڑھے ہونا تو بخار لاتے ہے، وہ چڑھنے والا بخار ہو رہے لہر نہ رہے، یہ جو میں اتارنے کے بعد یہ تو چڑھا ہوا ہے مستقل۔ اللہ سے ہم سب کی جان بچائے۔ بس دعا فرمائے اللہ پاک اپنا تعلق نصیب فرمائے، اللہ اپنے دین کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ خدا کی قسم اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے، اللہ اپنے دین میں لگائے رکھے۔ اس کا اندازہ ہوگا موت کے بعد، مرنے سے پہلے نہیں، موت کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ جو دینی خدمات تھی نا، یہ جو چھوٹی چھوٹی نسبتیں ہیں نا، چھوٹی نسبت ہے، آنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، مہینے میں 1 دن نکالنا ہے، جو لگے رہتے ہیں، خدا کی قسم موت کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے ہمیں ملا کیا، اس سے ہوا کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا واقعہ، جنگ کے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں، مجھے ان کا خلیفہ بتا رہا تھا، کہتا ہے شیخ بیان میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے اعتراض کر دیا، آپ دیکھو نا جی، جب کہتے ہیں ذکر کرو، اللہ کا نام لو، تو ایک بندہ کہتا ہے کوئی علمی بات بھی کر لیا کریں، کوئی علمی بات بھی، جب اللہ فرمایا بھائی یہ تو بات تم نے میرے ساتھ کی ہے نا، یہ تمہارا میرے اوپر احسان ہوگا، یہی بات اللہ کے حشر میں، خدا کے ہاں میدان حشر میں شکایت لگانا، اللہ ہر وقت یہ اللہ ہی کہتا رہا، کوئی علمی بات کرتا ہی نہیں تھا، یہ میری شکایت تو خدا کو لگا دینا، تیرا میرے اوپر احسان ہوگا، یہ ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ کہ میں اس لیے کہتا ہوں بس اوقات نا زادیوں کے ذہن میں خدشہ ہوتا ہے کہ یار ہم مہینے بعد جاتے ہیں تو مجلس ذکر ہوتی ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ جو ہم خطابت فلاں، وہ خطابت تو نہیں ہوتی۔ میں نے کبھی اللہ کے نام بغیر خطابت کے بھی سیکھو، اللہ کا نام کا چسکا تو ڈالو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے نام کی مٹھاس اور محبت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، سے بند کر دیا۔ اذکار کے دوران اس بات کا خیال فرمایا کرے، میں نے کئی بار کہا ہے کہ ذکر بہت زیادہ بلند آواز سے نہ کیا کرے، بہت زیادہ نہیں۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تک آواز آتی ہے، باقی ذکر بہت بلند آواز سے کرنے کی بجائے کوشش کیا کریں کہ ذکر بہت اونچی آواز سے نہ ہو، ہلکا سا اونچا ہو، ہلکا سا اونچا۔ اور پھر یہ بھی جو ذکر ہوتا ہے یہ مستقل ذکر بالجہر نہیں ہوتا، یہ ذکر سکھانے کی نیت سے ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی ہم سب کو عادت پڑ جائے۔ اللہم صلی علی محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله أصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 الله جل جلاله وتعالى شانه عم نواله الله 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 Allah 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 Allah
اللہ 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بیت والے رستہ چھوڑو محمود کدھر آؤ بیت والے ساتھی یہ ترغیب نہیں ہوتی ضرور آئے جو بیت کے لیے آئے ہوتے ہمارے علم میں فلاں والا ساتھی ہے بقیہ کی تو مرضی ہوتی ہے میں آپ سے ہر دفعہ کہتا ہوں کہ جو کلمات ایسے ہیں جو بیت سے متعلقہ ہیں وہ تو وہی کے ہیں جو بیت ہوتے ہیں جو بیت سے متعلقہ نہیں ہیں وہ کلمات تو سارے کے ہیں توبہ کے کلمات تو ہر کسی کو کہنے چاہیے وہ میں توبہ کرتا ہوں توبہ کے کلمات سب کو ہو بیعت تو ہر کوئی نہیں کرتا توبہ تو ہر کسی کے ذمہ ہے میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے بدعت سے صغیرہ اور کبیرہ ظاہری اور باطنی گناہ سے میں وعدہ کرتا ہوں 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کروں گا رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا فرض ہوئی زکوٰۃ ادا کروں گا فرض ہوا بیت اللہ کا حج ادا کروں گا پوری زندگی شریعت کے مطابق چلوں گا اب بیت والے حضرات ہیں وہ اگلے جملے کے میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ میں اے اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول فرما قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے بزرگوں کے ساتھ حشر فرما دیکھیں جو حضرات بیعت کرتے ہیں میں ہر دفعہ ان کو ایک بات بڑی تاکید سے کہتا ہوں کہ جب تک باضابطہ اذکار کی ترتیب نہ بنائیں وہ نمبر 1 تیسرا کلمہ پہلا کلمہ نمبر 2 استغفار اور نمبر 3 درود پاک بس پہلا کلمہ بہت آسان ہے صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 15-20 مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کہیں لا الہ کہتے وقت تصور کریں کہ میں اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکال رہا ہوں الا اللہ کہتے وقت تصور کریں کہ میں اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دے رہا ہوں اور ہلکی سی ضرب لگائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب الا اللہ کہیں تو محسوس کریں کہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں نمبر 2 استغفار پڑھیں استغفار پہلے پڑھیں درود پاک بعد میں پڑھیں استغفار کی حیثیت تو ایسی ہوتی ہے جیسے آدمی زنگ اتارتا ہے
اور درود پاک کی حیثیت ایسے آدمی اوپر رنگ کرتا ہے تو پہلے پچھلے رنگوں کو صاف کریں، پھر اس کے اوپر نیا رنگ کی پالش کریں، اور اس میں زیادہ نہیں، بڑا آسان تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن ذہن میں تصور کریں میں گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اور نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک نماز والا پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، بہت سارے درود پاک لکھے پڑھیں، سب سے آسان یہ وقت کم ہو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان ہے۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، قبلہ رو ہونا شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں۔ ہاں بہتر یہ ہے وقت صبح مقرر کر لیں، قبلہ رو ہو کے پڑھیں، باوضو ہو کے پڑھیں، اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔ اگر عذر ہو بغیر وضو کے پڑھ لیں، کوئی سفر ہے مجبوری یا نہیں بیٹھ سکتے چلتے پھرتے پڑھ لیں، بس یہ طے کریں کہ میں نے ان 30 تسبیحات کو روزانہ مکمل ضرور کرنا ہے۔ کبھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے ذکر کیا توجہ تو ہے نہیں، تو پھر ذکر کا کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت شاہ ابوالعلا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہو اور مصروف ہو اور دکانداری کرتا رہے اور توجہ نہ کرے اور سادہ روٹی بھی کھاتا رہے، کپڑا بھی بیچتا رہے، تو میدا فل ہوگا یا نہیں؟ بغیر توجہ کے بھی کھانا کھائے طاقت تو پھر بھی ملتی ہے، بغیر توجہ کے بھی ذکر کرے گا تو ذکر کے بہت سارے فوائد تو حاصل ضرور ہوں گے۔ ہاں توجہ کرے گا تعلق بڑھ جائے گا، نہیں توجہ کرے گا تعلق کم ہو جائے گا، اس کا اہتمام ضرور کریں۔ باقی اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت حفاظ ایک پارے کی کوشش کریں، اور ناظرہ خان ایک پاؤ بھی کر لیں، ایک پاؤ بھی نہیں کر سکتے 2 رکوع کریں، 1 رکوع کریں، میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا اہتمام کریں کہ روزانہ قرآن کریم کھول کر ایک بار تو دیکھ لیں پھر بند کر لیں، اتنا ہی اہتمام کریں، قرآن سے تعلق تو رہے نا۔ اور وہ جو کام نہیں کرنا وہ ہے گناہ نہیں کرنا، بس گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر اپنے شیخ کو بتائیں کہ مجھ سے گناہ ہوا، جب تک نہیں بتائیں کہ گناہ چھوٹے گا نہیں۔ آپ اس کا اہتمام کریں گے نا کہ مجھ سے جو گناہ ہوا میں نے اپنے شیخ کو بتانا ہے، پھر گناہ نہیں ہوگا، نفس بچائے گا نہیں، یار میں نے بتانا ہے، پھر نفس اس سے بچے گا۔ جب بتانے کا اہتمام نہیں کریں گناہ شروع ہو جائے گا۔ میری بات سمجھتے؟ اور میں ہر دفعہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جس آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے شیخ کو، میرے پیر کو میرے گناہ کا پتہ چلا مجھ سے نفرت کرے گا، اس کا معنی اس نے پیر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، مرید کی مثال ہے بچوں کی اور پیر کی مثال ہے ماں کی۔ اب اگر بچے کا پخانہ اس کی شلوار میں نکلا ہو اور ماں کو پتہ چلے تو ماں نفرت کرتی ہے، پخانہ صاف کرتی ہے؟ ماں کے بیٹے سے نفرت کرتی ہے؟ پتہ چلے گا تو صاف کرے گی نا، نہیں پتہ چلے گا تو پھر ماں کو کیا پتا کہ ٹٹیاں ہیں، دوسروں کو بدبو آئے گی، دوسرے کے اس کی بو آ رہی ہے، ماں پھر فوراً صاف کرتی ہے۔ اس کی مثال گناہوں کی پخانے کی ہے، بتائیں گے صاف ہوتا رہے گا۔ وہ بھی کوئی شیخ ہے کہ جس کو مرید کے گناہ کا پتہ چلے تو نفرت کرے، وہ تو شیخ ہی نہیں ہے۔ عام مسلمان کے لیے حق ہے کہ وہ مومن کے گناہ سے نفرت کرے، مومن سے نفرت نہ کرے، گناہ سے نفرت کرے مگر مومن سے نفرت۔ ہمیں بھی یہ بات سنتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھ آئی جب اپنے شیخ سے بحث ہوئی۔ اب سمجھ کب آئی کہ دیکھو ماں جب بچے کا پخانہ دیکھتی ہے تو پخانے سے نفرت کرتی ہے، بیٹے سے کرتی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ گناہ سے نفرت کریں، گناہ گار سے نہ کریں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، گناہ سے نفرت کریں گناہ گار سے نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب آدمی مشائخ سے جڑتا ہے نا تو پھر یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں کہتا ہوں جو کام نہیں کرنا وہ کیا ہے، اور جو کرنا ہے وہ مسلک اور عقیدے کا کام ہے۔ جو ہمارے والا کام نہیں کر سکتا وہ ہم سے بیعت نہ ہو، جو ہمارے والا کام کر سکتا ہے وہ بیعت ہو۔ اور کام کرنے کا معنی یہ نہیں کوئی جلسے کرے، جلوس کرے، مناظرے کرے، پھڑے بازی نہ، اپنے مدرسہ ہے مدرسے کی حد تک عقیدے کی بات کرے، خطیب ہے مسجد کی حد تک کرے، ریڈی لگاتا ہے دوستوں کی حد تک بات کرے، کچھ بھی نہیں کر سکتا کیسٹیں دے، سیڈیاں دے، لٹریچر دے، ہم سمجھیں گے ہمارے والا کام اس نے شروع کیا۔ میری گزارش سمجھ رہے نا؟ تو یہ کام نہیں کرنا تو پھر تو اس کو ضرورت نہیں کوئی اور ٹھکانہ بنائے، اور یہ کام کرنا ہے تو پھر بیعت کرے۔ اللہ ہم سب کو اس مسئلے کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے مولا کریم ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے، مولا کریم مشکلات کو دور فرما دے، اے مولا کریم ہماری خطاؤں سے نظر کرم فرما لے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے کلم عفو فرما دے، اے مولا کریم جو احباب تشریف لائن گانا قبول فرما، اے مولا کریم جو سلسلہ بیعت میں شامل ہوئے ہیں ان کو بیعت کے حقیقی فوائد عطا فرما، اے اللہ شیوخ کی وساطت سے براہ راست
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ پیغمبر کا فیض ہمارے قلوب میں عطا فرما، اے اللہ اپنے نام کی لذت اور برکت اور حلاوتیں عطا فرما، اے اللہ اپنے تعلق کی قدر کی توفیق عطا فرما، اپنے اے اللہ اہل اللہ اپنے اہل والوں سے اللہ تو ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اولیاء کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اولیاء کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اے مولا کریم ہم نہ چاہیں تب بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھے ہیں، کبھی شاہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، مولا کریم آپ تو شاہوں کے بھی شاہ ہیں، ہمارے ہاتھ کو واپس نہ لوٹائیں، اللہ ہماری جھولیوں کو جائز مرادوں سے بھر دے، جائز حاجات کو پورا کر دے، جائز خواہشات کو پورا فرما دے، اللہ ناجائز خواہشات کو ہم سے دور فرما دے، اللہ گناہوں کو ہم سے دور فرما دے، ہمیں گناہوں سے دور فرما دے، اے مولا کریم اس مرکز کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا دے، اللہ اس کے لیے خزانے اپنے خزانوں سے اسباب عطا فرما دے، اے مولا کریم لوگوں کے سامنے دستے دراز سے ہمیں محفوظ فرما، اے مولا کریم اپنا محتاج بنا، اللہ دوسروں سے تو ہمیں غنی فرما دے، اے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہو بغیر ہونٹوں کے لائے تو علیم بذات الصدور ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دے، اے مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اولیاء صدیقین کی فہرست میں شامل فرما دے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما دے، اجمعین برحمتک یا